آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ہمارے سامنے ہے اور اپنی آنکھوں سے ہم تمام کے تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، بے عزت لوگ انہیں بے عزت کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے موحدین حضرات تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ انقلاب برپا نہیں ہو پا رہا ہے، ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہیں آ پا رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ پا رہی ہے۔ آخر ہم اپنی زندگی کے کس حصے میں غلطی کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، جب تک کہ ہم اپنے آپ کی ٹیلی نہیں کریں گے، اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ کی مدد آپ اس وقت تک نہیں پائیں گے۔ صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے نفس کا بھی محاسبہ کیا کرتے تھے۔ جب محاسبہ نفس آپ کریں گے تو آپ کو اپنی زندگیوں میں جہاں جہاں آپ نے غلطیاں کی ہے، جہاں جہاں آپ کی زندگی میں کمی پائی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے آئینوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اپنی نظروں سے آپ مشاہدہ کریں گے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری غلطی پیچھے یہ ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے حقوق الزوجین، حقوق المسلم اور اسی طریقے سے ساس بہو کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے بہت ساری ایسی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، انسان کے ناطے ایک انسان کا حق دوسرے انسان پہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان کا حق دوسرے انسان سے منسلک ہے تو اسی طریقے ایک مسلمان کا حق جو ہے، ایک مسلمان کے جتنے بھی حقائق اور حقوق ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر بھی اسی طریقے سے لازم و ملزوم ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر آپ قربان جائیے کہ اسلامی شریعت آنے کے بعد جو ایک دوسرے سے کٹ کر کے زندگی جیا کرتے تھے، اسلامی شریعت آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام لوگوں کو جوڑ دیا، تمام کے دلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے، اپنے معاشرتی رہن سہن کے ذریعے سے، بات وچار کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو بھائی بھائی بنا دیا اور ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ڈال دیے تاکہ یہ اسلام اور یہ شریعت، یہ طریقہ محمدی سے لوگ دور نہ جانے پائے، لوگ نفرت نہ کر سکے۔ لیکن آج وہی اسلام کے ماننے والے، وہی طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے آپس میں منتشر ہیں۔ باپ بیٹے میں نہیں جمتا ہے، ماں بیٹی میں نہیں جمتا ہے، اسی طریقے سے ساس بہو کا معاملہ تو بہت ہی عجیب داستان ہے۔ میرے بھائیو، میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ ساس بہو کے حقوق کیا ہیں۔ دوسرے بھائی کا سوال ہے کہ کیا عالم صاحب سسر کے اوپر، ساس کے اوپر بہو جو ہے نگرانی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ یا اسی طریقے سے سوال کو بدل کر کے کیجئے کہ بہو کے اوپر ساس نگراں بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا کیا معاملہ ہے۔ اسلام میں کیا ساس اور بہو میں بھی حقوق کے دائرے رکھے ہیں؟ یہ سوالات ہیں اور ان سوالوں کا جواب جو ہے ہم اس حدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ حقوق کی قسمیں ہوتی ہیں۔ حق جو ہے نا، جن کو ہم ایک دوسرے کا حق بولتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ حقوق ہے اور ان کی جو ہے دائرے بنے ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ بھائی ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ناؤن کے دیر آر مینی ٹائپس آف ناؤن۔
بہت سارے قسمیں ہوتے ہیں نون کے، نام تو ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن اس کی قسمیں ہوتی ہے، ایک پراپر نون ہے، ایک کامن نون ہے، ایبسٹریکٹ نون ہے، یہ ساری کی ساری قسمیں میں بتا رہا ہوں۔ ایک خاص حقوق ہے، ایک قسم کے حقوق ایسے ہیں جو کہ خاص ٹائپ کے ہیں، اسی طریقے سے اور ایک قسم کے ایسے حقوق ہیں، ایسے دائرے ہیں جو کہ عام ہیں۔ شوہر بیوی کے حقوق ہے، یہ خاص ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بچے کے حقوق ہے، یہ خاص ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حقوق ایسے ہیں جو کہ عام ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیو، ان تمام کے تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے توحید کا معنی صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ایک ہی اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ ہی سے مانگو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بس۔ میرے بھائیو، یہ توحید تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی توحید ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بندوں کے حقوق آپ کے اوپر عائد کیے ہیں، ان تمام کے تمام حقوق کی پاسداری کرنا، یہ بھی توحید ہے، کیونکہ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آج ہم لوگ جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، یا جو نوجوان بھائی کسی بچی کو دیکھ کر کے کسی کو پسند کر لیتے ہیں، میرے بھائیو پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ ڈائری جہاں سے آپ نے لکھنا شروع کیا تھا اس کو الٹنا پڑے گا۔ ریمانڈ پہلے ان چیزوں کا لیا جائے کہ ہم نے پسند کیسے کی تھی۔ آج ہمارے نوجوانوں کی پسند کیا ہے؟ میرے بھائیو، یہ بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کی پسند جو ہے بالکل آج کے حساب سے بہت ہی زیادہ گھٹیا ہے۔ کیوں؟ ہماری پرورش، ہمارا رہن سہن، ہمارے دوست و احباب، یہ سب اسی قسم کے ہوتے ہیں، تھرڈ کیٹیگری کے لوگ۔ تو در حقیقت ہماری سوچ بھی ویسی ہی بنے گی۔ آج ساس بہو سے پریشان ہے، بہو ساس سے پریشان ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگ آج اپنے بچوں سے پریشان ہیں، بیٹے اور بیٹیوں سے پریشان ہیں، بھائی بہن سے پریشان ہیں، ماں بیٹے سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہماری اور آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہو جائیں گی کہ ہم جا رہے ہیں جماعت خانے میں کھانا کھانے کے لیے، تو ہم دیکھیں گے کون لپسٹک لگا کر کے آ رہی ہے، پتلے پتلے کپڑے پہن کے آ رہی ہے، اسی طریقے سے اونچی ہیل کی سینڈل پہن کے آ رہی ہے، جو ایک نوالا کھاتی ہے 10 بار لڑکوں کے اوپر نظر ڈالتی ہے، ایسی لڑکیوں کو پسند کرو گے میرے بھائیو، تو یہ رزلٹ ایسے ہی آئے گا، رزلٹ ایسے ہی آئے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کے ماں باپ کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتی ہے، کبھی بھی آپ کے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتی ہے، اور ماں باپ کا خیال رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے، آپ کو کہیں گی یہاں بیٹھو تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور نوجوان بھائیوں کا حال یہی ہے در حقیقت، اگر کوئی دوست فون کر دیا کہ چلو تھوڑا سا آج سنڈے گھوم کر کے آتے ہیں، تو 10 بار پہلے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب بول رہے ہیں گھوم کے آنا، جاؤں یا نہ جاؤں؟ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے چلے جائیے، تو بخوشی چلے آتے ہیں، ورنہ کیا بہانے بنا لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے حاکم ہے عورتوں کے اوپر، یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، عورت حاکم ہے مردوں کے اوپر۔ آج دیکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں تو مرد کے پاس، آدمی کے پاس ایک کی پیڈ والا فون ہے، چھوٹا سا فون ہے، اور عورتوں کے پاس دیکھا جائے تو ایپل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے فون ہیں، ایم آئی کے فون ہیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا، یہ صحیح بات ہے نا، یہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے سر سے اوپر بھی اپنی عورتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ کاش آپ بٹھائیے، عورتوں سے محبت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عورتوں سے محبت کیا کرتے تھے؟ اپنی عورتوں سے، غیر کی عورتوں سے نہیں۔ نوجوان بھائی غلط رزلٹ مت نکال لینا کہ اب ہم جا کر کے روڈ پہ سب سے پہلے اب لائن مارنا ہی شروع کریں، ایسا ہرگز نہیں اس کا رزلٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی عورتوں سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے؟ اپنی عورتوں سے اگر محبت آپ نہیں کریں گے تو عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے۔ عورتوں کے دل کے بارے میں بہت ہی زیادہ نازکی اور صنف نازک کہا گیا ہے، تو کسی غیر سے پھنس جائے گی۔ اس لیے آپ اپنی بیوی سے، اپنی عورتوں سے خوب زیادہ محبت کیجیے۔ اگر خالی اوقات اپنے گھر میں گزاریے، دوستوں احباب میں گزارنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے،
تو ہم اپنی پسند کو دیکھ لیں کہ ہم کیسے کیسے پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ لڑکی ویسے ہی ہوتی ہے. اس کو دنیاوی تعلیم سے تو بہت سی زیادہ، علم و عمل میں وہ بہت زیادہ آگے ہوا کرتی ہے. ہو سکتا ہے میٹرک والی، انٹر والی، بی اے والی، کوئی گریجویشن والی، MBA والی آپ کی قسمت میں آ جائے، لیکن آپ کو بی اے اور انٹر کا شرط نہیں لگا ہوا اسلام کی شریعت میں کہ آپ شادی کرو تو کیسی لڑکیوں کو دیکھ کر کے کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے لڑکیوں سے شادی کیا جاتا ہے، عورتوں سے. اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں دین والی کو ترجیح دینی ہے، جو دینداری میں بہتر ہو، 5 اوقات کے نماز پڑھتی ہو، صوم و صلات کے پابند ہو، اخلاق والی ہو، کردار والی ہو. جب ایسی لڑکیوں سے آپ شادی کریں گے تو وہ آپ کے حقوق تو ادا کریں گی، آپ کے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کریں گے. آج مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہماری بہنیں یہ کہا کر کے خاص کر کے، ارے ساس تو ساس ہوتی ہے نا، ساس تو ساس ہوتی ہے نا. بالکل ساس ساس ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ساس کو ماں بناتی ہیں، ماں کی طرح سمجھتی ہے، تو پھر وہ ساس ساس نہیں ماں بن جاتی ہے. جس طریقے سے اگر آج کل ہماری بہنیں آتی ہیں ہمارے گھر تو کس طریقے سے وہ پریشان رہتی ہے. اگر کپڑے پڑے ہیں کپڑے دھل دی، اگر جب پوچھے نہیں لگے ہیں پوچھے لگا دی، کھانا میں دیر ہو رہا ہے تو کھانا بنا دیتی ہے. بہت پھرتی. اگر وہ سسرال سے آئے تو اتنی مطلب تیز و تند ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتی ہے. اگر سر میں درد بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہی بہو، وہی بیٹی اگر اپنے سسرال جاتی ہے تو سب سے پہلے گاڑی سے اترنے کے بعد کہتی ہے ارے میرا تو کمر درد کر رہا. کیا کریں؟ بہانے بنانا شروع کر دیں. ساس کو دیکھ کر کے، ننند کو دیکھ کر کے اس کا منہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر میں آ گئی. میں بتاؤں گا یہ حقیقت کیوں. میرے بھائی دینداری کو ترجیح دیجیے. اسی طریقے سے جب ہم اپنے بچوں کے رشتے تلاشے تو ہمارے ماں باپ کو کیا چاہیے تھا؟ بس 1-2 جملے اگر کسی نے تعریف کے کہہ دیے ان کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. یہ لوگ بس ایک چائے پہ بک جاتے ہیں، تھوڑا سا ناشتہ بھی بک جاتے ہیں. ارے ان کے ماں باپ تو کیا کہیں، بتاؤ صاحب، بہت ہی صوم و صلات کے پابند ہیں، اخلاق و کردار والے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، پیسے بھی بہت ہیں. ان کے دین کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہے، یہ کبھی نہیں معلوم کرنے کا، کچھ بھی نہیں معلوم کرنے کا. ہم نے تو ایسے ایسے اہل توحید بھائی کو دیکھا ہے کہ صرف اور صرف مسجد میں ہی اہل توحید ہے، باہر کچھ بھی نہیں. اپنے بچیوں کے رشتے ایسے ایسے بدعقیدوں کو دے رکھا ہے. میرے بھائیو ضرور آپ سے سوال کیا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، احد پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی. اور وہ بندہ جب جائے گا جنت کے دروازے کے اوپر، اللہ رب العالمین کہے گا کہ بھلا بتاؤ اب ان کے اوپر کسی کے حقوق تو نہیں ہے. ایک بیٹی اٹھے گی اور کہے گی اللہ رب العالمین میرا یہ باپ تھا اور یہ چاہتا تو مجھے صحیح تربیت دے سکتا تھا، یہ چاہتا تو میرا کھانا بھی بند کر سکتا تھا اور مجھے نماز کی ترغیب دلا سکتا تھا، ایک اللہ کی ترغیب دلا سکتا تھا، لیکن انہوں نے میرے اوپر سختی نہیں کی، لہذا ان کی نیکیوں میں سے کاٹ کر بیٹیوں کو دیا جائے گا. اسی طریقے سے بہن آئیں گی بہن کو دیا جائے گا، بیوی آئیں گی بیوی کو دیا جائے گا، اور خیش و اقارب رشتہ دار آئیں گے ان کو دیا جائے گا. میرے بھائیو ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی. احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں بلا بتاؤ منٹوں میں ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں، ہم خود تو صحیح دین کے اوپر ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. تو ماں باپ جیسے رشتے کرتے ہیں، کیا ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کے ریپوٹیشن کو دیکھ کر کے، ان کے سورس و پیروی کو دیکھ کر کے، ہے نا، ان کے مال کو دیکھ کر کے، جیسی نیت ویسا پھل. آپ کی نیت کیا تھی کہ ہماری بچی، ہمارا بچہ جو ہے مال کے عوض میں شادی کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں، یعنی اس کے گھر میں یہ اتنے مال و جائیداد والے ہیں، اگر ہم اس کو دے دیا اپنی بچی تو پھر ہماری بچی آرام کریں گی. لیکن وہ بچہ مشرک ہے، شرک کے دروازے میں بیٹھا رہتا ہے، قبروں کو چومتا ہے، چاٹتا ہے. وہ بچہ زانی ہے، 10 لڑکیوں سے بات کرتا ہے، 10 عورتوں کے پاس جاتا ہے. یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں. وہ بچہ بے نمازی ہے، کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا، اور اپنی بچی کو دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال والے ہیں. میرے بھائیو سب سے پہلی بات تو حدیث کی مخالفت آپ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 4 چیزوں سے دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، تو چوتھی چیزوں میں کیا فضفر بھی ذاتی دین کو ترجیح دو، آپ مال کو ترجیح دے رہے ہیں. بھلا بتائیے حدیث کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. قرآن کی آیت کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں.
قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو، لاکھ حسین و جمیل لڑکا ہو، خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا ہو، بال ادھر رکھتے ہو ادھر رکھتے ہو، روزانہ پرفیوم لگا کر کے چلتا ہو، اچھے اچھے اسٹائلش کپڑے پہنتا ہو، اچھے بائک پہ چلتا ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو اس کے بنسبت اگر کوئی اہل توحید میں پکا انسان، اگر کوئی کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، ان لڑکوں سے بہتر ہے، ان مشرکین سے بہتر ہے۔ تو آپ قرآن کی آیت کی بھی خود ہی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں میرے بھائیو، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں میں ہماری بہویں ہماری عزت نہیں کر رہی ہے، کیوں کرے؟ آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ سنیما دیکھنے والی بہو کو آپ نے ترجیح دی، اگر ایک غریب بچی ہے 100 مسلات کے پابند ہے، آپ کا تو چہرہ پہلے سوج جاتا ہے، ارے غریب بچی سے کروں، ارے ہمارا بچہ ایسا ہے، وہ تو دکانوں پہ بیٹھتا ہے، وہ سعودی عرب رہتا ہے، تو سعودی عرب رہتا تو کیا ہو گیا؟ سعودی عرب کا بادشاہ بن گیا۔ سعودی عرب رہتا تو کیا ہو گیا؟ جنت میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ آپ نے سنا نہیں، حدیث پہ سنا تو ہوگا، عمل نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کالے کلوٹے ہیں، اور کہاں کہ آج ایتھوپیا اس دیش کا نام ہے، ملک کا نام ہے ملک حبشہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اب محض دیکھیے فضیلت کتنی ہے، غور کیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھنے کے اعتبار سے بھوگولک روپ سے ذرہ برابر بھی صحیح نہیں تھے۔ اتنے موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ملک حبشہ والے پہ، اتنے موٹے موٹے، اوپر کے ہونٹ نیچے کے ہونٹ۔ اگر ہمارے آپ کے سامنے اگر ایسا لڑکا آ جائے، ہم تو کہہ رہے کہ شادی کبھی نہیں ہوگی ان کی، کبھی نہیں ہوگی۔ لوگ تو ان کو صحیح نیتوں سے بھی نہیں دیکھیں گے، ایسا لگے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ ایسے ہم انسان کے دائرے سے لگا سکتے ہیں۔ اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے اور کیا کہا؟ اللہ، اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو بھلا کہ تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، تمہارے جوتوں کی آواز آ رہی تھی، اے بلال ذرا بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ آج کے نوجوان رہتے تو 4 لڑکیوں سے بات کرتا ہوں جناب، ارے کیا کروں 12 بج جاتا بات کرتے کرتے، وہ تو ہماری ڈارلنگ رکھتی ہی نہیں ہے فون۔ میرے بھائیو، یہ جتنے بھی خرافاتی الفاظ ہیں اور خرافاتی دماغ ہے، مینٹیلیٹی ہے، اگر آپ کسی کے بہن کے ساتھ آج غلط کرو گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کبھی بھی آپ کو صحیح لڑکی نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ یہ زنا قرض ہے، قرض لیتے تو دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا ہے؟ جی، اگر آپ مر گئے تو آپ کے بچوں کو دینا پڑتا ہے، آپ کے بھائی کو دینا پڑتا ہے، آپ کے رشتہ دار کو دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زنا قرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی عورت سے یہ قرض لے لیا، یعنی کسی کے ساتھ غلط کر لیا، تو چاہے آپ کی بیٹی کیوں نہ ہو، بہنیں کیوں نہ ہو، بھانجی اور بھتیجیاں کیوں نہ ہو، وہ ضرور اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ تو خود اگر کسی کے اوپر غلط نظر ڈالو گے تو آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بھی بہویں ہیں، آپ کے گھر میں بھی بیوی ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسروں کے اوپر ایک انگلی اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں اپنے طرف آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بلال بھلا بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول میں بہت زیادہ عمل تو نہیں کر پاتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں اذان دینے، میں اذان پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتا ہوں۔ کہاں اور یاد کرو کون سا اور عمل کرتے ہو الگ سے؟ کہیں رات میں اٹھ کر نمازیں تو نہیں پڑھتے ہو، رات بھر مصلی پر تو نہیں رہتے؟ کہا اللہ کے رسول ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، مجھے ایک عمل یاد آ رہا۔ کہا کون سا عمل ہے؟ کہا جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہی عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تم جنت میں میرے سے آگے چل رہے تھے۔ اب دیکھیے اس کمنٹ کے اوپر لوگوں کا ریاکشن کیا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت میں چل رہے تھے، مجھ سے آگے چل رہے تھے، تمہارے قدموں کی آہٹیں آ رہی تھی، تو سارے کے سارے صحابہ جن کے پاس بیٹیاں تھیں وہ کہنے لگے بلال میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ کہنے لگے بلال میرے گھر چلو، میری بچی کو دیکھ لو اور تم میری بچی کی زندگی بنا لو۔ بھلا بتائیے کالا کلوٹا انسان، اور کالا کلوٹا تو ہے ہی ہے، بھوگولک روپ سے کوئی صورت و شکل نہیں، لیکن اوپر سے غلامی کا بھی داغ ہے، غلام ہے۔
بھلا بتائیے غلام ہے، اور جو بندے جو بھائی لوگ وہاں کے صحابہ کرام وہ جو ہے اپنی بچیاں دے رہے ہیں، غلام کو دے رہے ہیں. کیوں؟ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر بالکل فٹ ہے کہ دیکھو لاکھ حسین و جمیل لڑکا ہو اگر وہ مشرک ہے تو ایک کالا کلوٹا غلام سے جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے، قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھتے تھے، صحابہ کی فضیلت کو سمجھتے تھے. میرے بھائیوں، میں ایک بات آج کے دور کے حساب سے کہتا ہوں کہ صحابہ کوانٹیٹی پہ نہیں جاتے، کوالٹی پہ جاتے تھے. کوانٹیٹی پہ جاتے تو حضرت بلال کی شادی کبھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی تھی. کوانٹیٹی پہ جاتے تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. کوالٹی اس کے اندر تھی، کوالٹی بھی گئے. تو دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مقام کتنا میرے بھائیوں. آپ کو میں ایک اور فضیلت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنا دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خط لکھ کر کے بلائے تو جب فتح ہو گئی مسجد تو سارے کے سارے لوگ خواہش رکھتے تھے. کیا خواہش رکھتے تھے؟ آج میں اذان دوں گا، آج میں اذان پڑھوں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فوج کے کمانڈر تھے، لیڈر تھے. ان کے بھی دل میں یہ سوچ ہوگی کہ میں آج اذان پڑھوں گا. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آئینہ بلال، آئینہ بلال، لوگوں تم نے بلال کہا، بلال کہا. کیوں کہا؟ ان کو اذان پڑھنے کے لیے کہو، اذان پڑھنے کے لیے کہو. کیوں؟ اس لیے جب فتح مکہ ہوا تھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ کسی اور صحابی رسول کو اذان کے لیے کھڑا نہیں کیا بلکہ بلال کو کھڑا کیا. تو آج میں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں اور بلال کو ہی کھڑا کرتا ہوں. یہ فضیلت ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. میرے بھائیوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیندار لڑکے کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے. اپنے بچیوں کی شادی اگر کرنی ہے تو دیندار لڑکے سے کرو، چاہے وہ مالی اعتبار سے غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہتے ہوں. بہتر ہے ان لوگوں سے جو پکے مکان میں بنگلے میں رہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. بہتر ان لوگوں سے جو فاسق و فاجر ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو اپنے بچے کا نکاح جو ہے دیندار لڑکی کے ساتھ کیا کیجئے، ورنہ اگر اونچی ہیل کے سینڈل والے سے لپسٹک والوں سے کرو گے تو پھر وہ اپنی لپسٹک ہی آپ کو دکھائے گی، دینداری اور اخلاق کبھی نہیں دکھا سکتی ہے. اب بعض ایسے بھی ساس ہوتی ہے، ساس ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے اور ان کے اخلاق و وچار کے بارے میں جان کر کے بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے مجھے. ارے میرے ساتھ میرے ساس نے ایسا کیا تھا تو میں چھوڑ دوں کیا؟ یہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ میچ چل رہا، یہ ریسلنگ چل رہی ہے، پہلوانی چل رہی ہے کہ میں تو اس ٹائم میں انہوں نے مجھے پچھاڑا تھا، ہارا تھا، تو میں بھی مطلب آج تو دیکھ کر کے بتاؤں گی. اگر ہماری ساس نے بیلن سے مارا تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ایسی ساس کے اوپر اللہ کی لعنت ہونی چاہیے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہونی چاہیے. تو ہماری بہویں کہاں سے ہماری بیٹیاں بن سکتی ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ سوچ سکتی ہے کبھی؟ ایک لطیفہ ہمارے استاد محترم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ اس طریقے سے ساس کا اور بہو کا معاملہ تھا تو ساس کہتی ہے بہووں سے کہ اے زینت، اے گلشن، اے فلاں، اے رابعہ، اے فاطمہ ادھر آؤ. تو ساری بہویں آ گئی اور کیا کہا ساس نے کہ الحمدللہ آج دیکھو میری بیٹی کے حلق میں کا کانٹا جو ہے نکل گیا، حلق کا کانٹا جو ہے ہماری بیٹی کا نکل چکا ہے. تو بہو نہیں سمجھی، جو بہویں تھی نہیں سمجھ پائی کہ ہماری ساس کیا کہہ رہی ہے. کہا اماں کیا بتا رہی ہے بتائیے نا. کہا تم کو پتا نہیں ہے، ارے ہماری بیٹی کا ساس جو ہے نا انتقال کر گئی ہے. اس نے سوچا کہ ہماری بہویں بہت تعریف کریں گی ہماری، تو ایک طرف سے ایک بہو کیا کہتی ہے کہ اللہ ہمارا کانٹا کب نکالے گا. دوسری بہو کہہ رہی ہے کہ اللہ ہماری ساس کو بھی جنت الفردوس عطا فرما. اسی طریقے سے تمام بہوؤں کا جو ہے ریکمنڈ آنا شروع ہوا. تو اس ساس نے کیا کہا کہ ارے ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی پیار کے ساتھ تم کو رکھتے ہیں اور تم لوگ ہمارے اوپر اس طریقے کے جملے بول رہی ہے. کہا اماں جان آپ اپنی بیٹی کے لیے جس طریقے سے آرام اور بہت ہی اچھی زندگی تلاشتی ہے تو میں بھی تو تلاش رہی ہوں،
میرے بھائیو ذرا سا اس واقعے میں غور کیجئے کہ جس طریقے سے آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی پیاری زندگی اور اتنی بھولی زندگی تلاش رہے ہیں، وہ بھی آپ کے گھر میں جو بہو بن کے آئیں گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوں گی۔ اگر آپ ان کو بیٹی بنائیں گی، آپ بیٹیوں جیسا سلوک کریں گی تو وہ ماں بنائیں گی۔ تو ہماری بھی غلطی ہے اور ہمارے بہوؤں کی بھی غلطیاں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی بھی غلطیاں ہیں، ہے نا۔ ہم اگر چیک کریں کسی لڑکی کو دیکھنے جائے تو دینداری دیکھے، دینداری کو ترجیح دے، چاہے وہ جتنے بھی غریب ہو۔ اسی طریقے سے ہماری بہن اور بیٹیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ دیکھو، یہ سوال ہمارے بھائیوں کی طرف سے آیا ہے کہ کیا ہمارے اوپر، جو ہماری بیوی کے اوپر ہمارے ماں باپ کی خدمت فرض ہے؟ اب بلا بتائیے، اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے ہیں، صحیح بات ہے، اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ بھی صحیح بات ہے، رسول کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ بھی صحیح بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے کتنے اعمال کا سہارا دیا اپنوں کو؟ کتنے اعمال کرنے پڑتے ہیں؟ کیا صرف کوئی بندہ صرف نماز پڑھ لے گا 5 اوقات کے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ ان کے پڑوسی خوش نہیں ہوں گے، جب تک کہ ان کے اہل و عیال ان کے اپنے حقوق کو نہیں پائیں گے، اللہ رب العالمین جنت نہیں دے گا۔ تو حصول الہی کے لیے، رضائے الہی کے لیے ہمیں اتنے اعمال کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس بھائی کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگو سنو، تم اولاد جو ہے والدین کے مال و متاع ہو۔ کیا فرمایا؟ والدین کے لیے اولاد جو ہے مال و متاع ہے، والدین کا مال ہو تم، وہ تم سے پوچھ کر کے نہیں خرچ کرے گا اپنے مال کو۔ اور دوسری طرف رسول کی حدیث ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لوگوں دنیا میں تمام کے تمام مال و متاع ہے اور سب سے بہتر مال و متاع کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ تو جس طریقے سے رضائے الہی کے لیے پورے اعمال کے سہارے ہمیں لینے پڑتے ہیں، جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، سود خوری سے بچنا پڑتا ہے اور گناہوں سے اور معصیت کے کاموں سے بچنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں ماں باپ کی رضامندی کے لیے بیویوں کو بھی ان کا فرما بردار بنانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یاد رکھیے۔ باپ جنت کے دروازہ ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو دروازے پہ جانا پڑے گا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو آپ بھی مال و متاع اپنے ماں باپ کے، اور آپ کی بیوی بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث کیا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو تم سب کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے اور تم سب ایک دوسرے کے نگہبان ہو، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر سکتے ہو، دوسرے کی برائی بتا سکتے ہو، دوسرے کو رہنمائی کر سکتے ہو، تم سب والامیر راع والرجل راع والمرأۃ راعیۃ، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کینڈیڈیٹ کے نام بتا دیے کہ دیکھو اگر کوئی قائد ہے، رہنما ہے، اگر کوئی امام ہے تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی گھر کا مکھیا اور پردھان ہے، گھر کا گارڈین ہے تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی عورت ہے، چاہے وہ بہو کے شکل میں، بہن کے شکل میں، یا بیٹی کے شکل میں، یا ماں کی شکل میں، تو ان کے اوپر بھی ذمہ داری ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں یہ تمام کے تمام حقوق ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ بہرحال وقت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک یہاں زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ جہاں بھی اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر و آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔